پاکستان میں سچ کی کھوج لگاتے ہوئے کسی بھی صحافی کی جان محفوظ نہیں، وہ چاہے پاکستانی ہو یا کوئی امریکی۔ اگر وہ کسی حساس موضوع پر تحقیق کرے گا تو جان سے جائے گا۔ تحقیقاتی صحافی کے طور پر اپنی شناخت رکھنے والے سینئر صحافی اعزاز سید کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ہم سوچا کرتے تھے کہ پاکستان میں شہید ہونے والے کسی مقامی صحافی کے خاندان کو انصاف ملے نہ ملے، امریکی صحافی ڈینیل پل کے خاندان کو انصاف ضرور ملے گا، کیونکہ اس کیس کی پیروی کوئی اور نہیں، امریکی حکومت کر رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قتل کے پیچھے چھپے کئی سچ آج 18 سال بعد بھی منظر عام پر نہیں لائے جا سکے، جس سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ ہمارے ہاں ریڈ لائن کراس کرنے والے ملکی اور غیر ملکی دونوں طرح کے صحافیوں کی جانیں محفوظ نہیں۔ اعزاز سید کہتے ہیں کہ وقت نے ہمیں غلط ثابت کیا۔ امریکہ بہادر اپنے شہریوں کی بالعموم اور اپنے صحافیوں کی بالخصوص قدر کرتا ہے، اسی لیے ڈینیل پال کیس میں انصاف کی توقع غیر فطری نہ تھی۔ ہمارا یہ گمان اس ٹھوس حقیقت پر مبنی تھا کہ ڈینیل کے قتل کے وقت پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی تھا اور ملک خداداد پر ڈالروں کی بارش بھی ہو رہی تھی، جبکہ اس وقت کے فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف کے ساتھ امریکہ پیار کی پینگیں بھی بڑھا رہا تھا۔ لیکن چکر دینے والوں نے افغانستان کی سرزمین ہی نہیں، پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم میں بھی امریکہ بہادر کو ایسا دھوبی پٹکا مارا کہ سب حیران ہیں۔ اعزاز سید کا کہنا ہے کہ ڈینیل پال کیس میں ان کی دلچسپی کی دو بنیادی وجوہات رہی ہیں۔ اول یہ کہ مذکورہ امریکی صحافی سے اسلام آباد میں اس کے مختصر قیام کے دوران ان کی دو یادگار ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان دنوں پوری ریاستی مشینری ڈینیل پال کے اغوا اور قتل میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے میں بظاہر سرگرم نظر آ رہی تھی۔ اعزاز سید کہتے ہیں کہ اس کیس کی تحقیقات کا پاکستان کے قتل ہونے والے صحافیوں کی تحقیقات سے موازنہ بڑا دلچسپ موضوع تھا اور شاید آج بھی ہے۔ اعزاز کہتے ہیں کہ سن 2001 میں ڈینیل پل امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا رپورٹر تھا، جس کے ذمے پورے جنوبی ایشیا بالخصوص پاکستان اور افغانستان میں جنم لینے والی خبروں کو رپورٹ کرنا تھا۔ پرل کا دفتر بھارت میں تھا، جہاں سے وہ پورے خطے میں گھوما کرتا تھا۔ امریکہ میں 9/11 کے واقعات ہوئے تو اگلے ہی روز پرل کراچی آ دھمکا۔ ان دنوں فرانس میں رچرڈ ورڈ نامی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا، جو اپنے جوتے میں بم چھپا کر امریکہ جانے والی ایک پرواز کو مبینہ طور پر تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اس سے تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ایک پاکستانی مذہبی شخصیت سید مبارک گیلانی کا ماننے والا ہے۔ پرل کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ مبارک گیلانی کی تلاش میں نکل پڑا اور انہیں ڈھونڈتا ہوا 11 جنوری 2002 کو راولپنڈی کے اکبر انٹرنیشنل ہوٹل میں بشیر نامی شخص سے ملا۔ یہ بشیر دراصل احمد عمر سعید شیخ تھا، جس نے اسے مبارک گیلانی سے ملاقات کرانے کا وعدہ کیا۔ موہنی روڈ لاہور کے شیخ خاندان سے تعلق رکھنے والے برطانیہ سے تعلیم یافتہ احمد عمر سعید شیخ کا ایک جہادی پس منظر تھا۔ وہ 1990 کی دہائی میں حرکت المجاہدین کے پلیٹ فارم سے مولانا مسعود اظہر کے ایما پر جموں و کشمیر میں کچھ غیر ملکیوں کے اغوا میں گرفتار ہو کر جیل پہنچا تھا، لیکن دسمبر 1999 میں ایک بھارتی مسافر طیارے کے اغوا کے بعد اس کی مسعود اظہر کے ساتھ افغانستان میں رہائی عمل میں آئی تھی۔ پرل کو البتہ عمر شیخ عرف بشیر کا جہادی پس منظر معلوم نہ تھا، اس لیے وہ اس کے جال میں پھنس گیا۔ ڈینیل پرل اور عمر کی اگلی ملاقات کراچی میں 23 جنوری 2002 کو ہوئی، جس کے بعد ڈینیل پرل کو کسی نے نہ دیکھا۔ پھر جنوری کے آخری ہفتے میں پرل کی رہائی کے عوض افغان قیدیوں کی رہائی اور امریکہ سے پاکستان کو F-16 طیاروں کی فراہمی جیسے مطالبات ای میل کے ذریعے امریکی حکام کو موصول ہوئے۔ بعد ازاں 21 فروری 2002 کو ایک ویڈیو منظر عام پر آئی، جس میں ڈینیل پرل کو نقاب پوش شخص کے ہاتھوں بہیمانہ انداز میں قتل ہوتے دکھایا گیا۔ پولیس کے مطابق امریکی حکام کو ملنے والے مطالبات کی ای میلز کی تحقیقات کے دوران کراچی کے جس گھر سے ای میل کے لیے انٹرنیٹ استعمال کیا گیا، اس گھر کے 2 لڑکوں کو حراست میں لیا گیا، جن سے پوچھ گچھ کے دوران احمد عمر سعید شیخ کا نام سامنے آیا۔ عمر لاہور کا رہنے والا تھا، اس لیے اس کے گھر والوں کو حکومت نے روایتی انداز میں ہراساں کیا تو اس نے 6 فروری 2002 کو اس وقت کے پنجاب کے ہوم سیکرٹری اور موجودہ وفاقی وزیر بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کے دفتر میں خود کو ایجنسیوں کے حوالے کر دیا۔ ڈینیل پل قتل کیس کی تحقیقات میں بظاہر جان بوجھ کر کافی سکم چھوڑے گئے، مگر اس کے باوجود اس وقت مقامی عدالت نے ملزمان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ مگر کیس سندھ ہائی کورٹ میں چلا تو عمر کے وکیل محمود شیخ نے کیس پولیس کے اپنے چالان کی روشنی میں پرل کیس میں تحقیقات کی دھجیاں اڑا دیں۔ سندھ پولیس نے احمد عمر سعید شیخ کے خلاف کراچی سے گرفتار جن 2 ملزمان کے اعترافی بیان پر کیس کی عمارت کھڑی کی تھی، محمود شیخ نے انہی بیانات کی روشنی میں ثابت کیا کہ وہ اعترافی بیانات دباؤ اور تشدد کے ذریعے لیے گئے تھے۔ پولیس عدالت میں پرل کا قتل تک ثابت نہ کر سکی، کیونکہ عدالت میں پوسٹ مارٹم رپورٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور آلہ قتل کچھ پیش نہ کیا گیا۔ یہ سارے کیس کی عمارت دھڑام سے گر گئی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।